یہ سول ڈیفنس کے رضاکاروں کو اعلیٰ کارکردگی پر چیف وارڈن اعجاز خوشی صاحب اعزازات اور انعامات سے نواز رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایک سول ڈیفنس کے والنٹیئر غلام فرید صابری، جن کو سابق صدر مملکت جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایوارڈ سے نوازا۔ اسی طرح یہ دیگر اعلیٰ افسران کا اس ادارے کی خدمات کا اعتراف۔ یہ اعجاز خوشی صاحب جو چیف وارڈن ہیں، ان کی ایک بہت پرانی تصویر ہے مرحوم ضیاء الحق صاحب کے ساتھ، صدر پاکستان ضیاء الحق صاحب کے ساتھ۔ اسی طرح یہ دیگر یادگاریں۔ سول ڈیفنس کا وہ ادارہ جو سماجی خدمت کے حوالے سے مشہور ہے، اور اس میں لوگ اپنے ذاتی کام کاج میں سے ٹائم نکال کے تو خدمت کرتے ہیں۔ اس کا ٹریننگ سٹاف سرکاری ملازم ہوتا ہے، باقی نفری جو ہے، والنٹیئرز جو ہیں، وہ رضاکار، وہ سول ہوتے ہیں اور عوام میں سے ہوتے ہیں جو اپنی خوشی سے، خدمت کے جذبے سے اس ادارے کے ساتھ آتے ہیں اور بلا معاوضہ خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہو، ضلع انتظامیہ کے ساتھ یہ ادارہ جو ہے وہ پیش رہتا ہے اور عوام کو مشکلات سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو آئیں ہم چیف وارڈن اعجاز خوشی صاحب سے تفصیلی اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ابھی آج ہم کنٹری وائس نیوز کے ساتھ ایک بڑی محترم ڈائنامک شخصیت چودھری محمد اعجاز خوشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ چیف وارڈن سول ڈیفنس آرگنائزیشن راولپنڈی کے، تو آپ نے سول ڈیفنس میں خدمت کا سفر کیسے شروع کیا، اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ کون کون سے اس دوران تاریخی لمحات آئے اور آپ چیف وارڈن کے عہدے تک کیسے پہنچے، ترقی کے کون سی منازل کو طے کیا۔ سول ڈیفنس ایک ایسا ادارہ ہے جو سماجی خدمت کے حوالے سے مشہور ہے۔ لوگ اپنے کاروبار کرتے ہیں، اپنے وسائل کے مطابق گورنمنٹ کی مدد کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں جو ہے وہ خدمت کے لیے آتا ہے۔ تو یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے سول ڈیفنس آرگنائزیشن۔ پاکستان میں بھی اس کی تنظیم ہر سطح پہ موجود ہے۔ ضلعی سطح پہ جو ہے وہ اس کا باقاعدہ کمشنر صاحب ہیڈ ہوتے ہیں، اور عوامی نمائندوں کے طور پہ چیف وارڈن کا عہدہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور یہ بھی مختلف سٹیجز سے گزر کے چیف وارڈن تک آتے ہیں۔ تو محترم اعجاز خوشی صاحب سے ہم ساری اس صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ آئیں سر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں بےحد مشکور ہوں کہ اس قومی فریضے کے متعلق میرے سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا۔ تو سب سے پہلے میرے والد صاحب جو ہے اس تنظیم میں ڈویژن وارڈن سیٹل ٹاؤن تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اس تنظیم کی خدمت کی۔ اس کے بعد یہ ہمارے گھرانے سے جو ہے تقریباً یہ اس کا ابتدا ہوا۔ جب ثانیہ اوجی کیمپ ہوا تو 10 اپریل کو 1988 کو ڈپٹی کمشنر صاحب نے والد صاحب کی جگہ مجھے چودھری قمر الزمان صاحب تھے تو مجھے نامینیٹ کیا، اور میں ایز اے ڈپٹی ڈویژن وارڈن سیٹل ٹاؤن جو ہے تنظیم آرگنائزیشن سول ڈیفنس میں شامل ہوا۔ اور اس وقت جو ثانیہ اوجی کیمپ ہوا اس میں جو قیامت صغریٰ تھی، اس میں تمام رضاکار جو والد صاحب کے ساتھ کام کر رہے تھے
وہ انہوں نے میرا ساتھ دیا، بلکہ پوری پنڈی کے رضاکاران نے خدمات اپنی انجام دیں۔ تو اس میں ہم نے لوگوں کی جانیں بچائیں، زخمیوں کو اٹھایا، ان کے لیے جو بھی ویلفیئر کا کام تھا وہ ہم نے کیا۔ تو اس موقع پہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے بھی 14 اپریل کو تقریباً ہماری آرگنائزیشن کے تمام عہدیداران سے ملاقات کی، اور مجھے بھی خاص طور پہ مدعو کیا گیا۔ تو ہم سب پوری تنظیم کی تعریف کی گئی۔ تو اسی طرح مختلف اوقات میں ہمارے مختلف واقعات راولپنڈی میں پیش آتے رہے۔ ثانیہ بانو آرکیڈ، گکھڑ پلازا، پھر اس کے بعد 2001 کا فلڈ، پھر اس کے بعد 2005 کا جو ہے وہ ارتھکویک، اور اس کے بعد بہت سارے واقعات جو ہے راولپنڈی میں پیش آئے تخریب کاری کے، جس میں ثانیہ وہ کیا کہیں مون پورہ جو سب سے پہلے، دوسرا پھر ننکاری بازار میں دھماکہ ہوا، اس میں کام کیا۔ پھر مختلف اوقات میں جو ہم اس تنظیم کے ساتھ، رضاکاروں نے میرے ساتھ دیا، اور میں نے اس تنظیم میں کام کیا۔ تو میں تمام رضاکاروں کا بھی دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمہ وقت اپنے خدمت انجام دی۔ ہماری اس تنظیم میں ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، اور دکاندار بھی ہیں، اور مختلف طالب علم بھی ہیں، اور اپنے اپنے شعبے میں وہ اپنی تعلیمی جو سرگرمیاں یا جو ان کی کاروباری یا ملازمت کی جو سرگرمیاں ہیں وہ اس کو انجام دیتے ہوئے سب نے مل کے یہ کام کیا۔ اور آج جب اس کی دوبارہ ری آرگنائزیشن ہوئی تو اس میں مجھے ایڈیشنل چیف وارڈن جو ہے بنایا گیا، اور الحمدللہ میں سالہ سال جو ہے نا اس کے ایک خدمت سول ڈیفینس کی کرتا رہا، اور رضاکاروں کا ساتھ اس میں میرے ساتھ تھا، اور اللہ پاک کی رحمت تھی، اور پھر بزرگوں کی دعائیں بھی تھیں، اور ہم نے بہت سارے لوگوں کا یعنی اس میں جو بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ ٹریڈ لینڈ کا واقعہ تھا، اس میں یہ مختلف جگہوں پہ دھماکے ہوتے رہے ہیں اور حادثیاں ہوتی رہی ہیں، اس میں میرے ساتھ رضاکار کام کرتے رہے ہیں، اور فی سبیل اللہ میں اپنی رضاکاروں کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جب ہم کسی بھی انسیڈنٹ سے واپس آتے ہیں تو جب لوگوں کی خدمت کرنے کے بعد تو ایسا اپنے آپ کو فیل کرتے جیسے ایک گلاب کی پنکھڑی نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، اور گورنمنٹ کی سطح پہ بھی لوکل گورنمنٹ نے بھی گولڈ میڈل سے نوازا۔ ابھی پچھلے سال سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی گولڈ میڈل سے نوازا گیا، اور بہت سارے شہری لیول پہ بھی اور سرکاری لیول پہ بھی اعزازات دیے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان اعزازات سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے خدمت کا جذبہ دیا اور اچھی ٹیم دی، جو راولپنڈی اس وقت ماشاءاللہ 4 تمغہ امتیاز سے جو ہے نا اللہ پاک نے نوازا ہے اس کو، اور اس میں رضاکاروں کی انتھک محنت اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ، اور ان کے اساتذہ کی خاص طور پہ اس وقت کے موجودہ جو سول ڈیفینس آفیسر ہیں طالب حسین صاحب، اور انسٹرکٹر صدر ظہور صاحب، اور یہ ہمارا تقریباً تمام عملہ ہی جو سرکاری طور پہ دفتر کا ہے وہ بھی
اور پرائیویٹ جو ہے ہمارے رضاکار بھی، وہ اپنی انتھک محنت سے جو ہے اپنا سکہ منوایا، اور پاکستان میں واحد راولپنڈی ہے جس کو 4 تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ سر، آپ کی خدمت کا عرصہ جو ہے وہ کتنے سالوں پہ محیط ہے، اور آپ کی اسٹرینتھ پہ اس وقت کتنے والنٹیئرز ہیں جو سول ڈیفینس میں خدمات سے انجام دیں؟ جی، میں آپ کو بتایا کہ 10 اپریل 1988 ثانیہ اوجی کیمپ سے جو ہے میں آن ورڈ کام کر رہا ہوں، اور الحمدللہ اس وقت مختلف ٹائم میں مختلف ہماری اسٹرینتھ رہتی ہے۔ تو اس وقت بھی جو کرنٹ پوزیشن ہے اس میں 350 رضاکار موجود ہیں، اور بہت سارے ایسے رضاکار ہیں جو ٹریننگ حاصل کر کے مختلف علاقوں میں اپنی نوکریاں کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں، کچھ ملک میں ہیں، کچھ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ نئے رضاکار بھی آ رہے ہیں، جس میں ہماری یہ کینٹ کی جو پوسٹ ہے وہ بھی ابھی تقریباً اس کا دستہ 100 کے قریب تیار ہو رہا ہے۔ میرے بھی اسی طرح سے تیار ہو رہا ہے ایک دستہ، جس میں تقریباً اسٹرینتھ جو ہے وہ 40-45 کی ہے، اور اسی طرح ہماری مختلف پوسٹوں پہ نئے رضاکار بھرتی ہوئے ہیں جن کو بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ ہمارے انسٹرکٹر حضرات جو ہے ٹریننگ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی ہماری اس جو کوشش ہے، جو محنت ہے اللہ کی رضا کے لیے، انسانیت کی خدمت جو ہے، اس میں شامل ہو جائیں گے۔ کویسچن کہ آپ یہ بتائیے گا کہ سول ڈیفینس کا جو اسٹرکچر ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے میرے ویورز کے لیے، اور لوگوں کو اس میں موٹیویٹ کرنے کے لیے عوام کے نام پہ آپ کیا پیغام دیں؟ سب سے پہلے تو یہ سول ڈیفینس کا مطلب ضرورت کیوں پیش آئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت جب فوجی جو ہے بارڈروں پہ ہلاک ہو گئے، اور کوئی ایسا انتظام موجود نہیں تھا متبادل، جو سرکاری اداروں میں بھی ایک مناسب حد تک لوگ موجود ہوتے ہیں، تو پرائیویٹ لوگوں کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جن کو یہ تربیت حاصل ہو، فرسٹ ایڈ، فائر فائٹنگ، ریسکیو، اور یہ کسی بھی حالات، جنگی حالات سے نپٹنے کے لیے، تو اس کی ابتدا ہوئی، اور یہ پوری دنیا میں ہے سول ڈیفینس آرگنائزیشن، اور جس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے ویانا میں ہے۔ وہ تنظیم کا ایک پوری دنیا کا ایک ادارہ ہے جس کا پاکستان سالہ سال سے صدر رہ چکا ہے، اور اسی طرح سے وہ مختلف ملکوں میں ٹریننگ وغیرہ جو ہے دی جاتی ہے سرکاری سطح پہ۔ اس کے بعد ہمارے ملک میں بھی یہ 1952 کا جو اسمبلی سے پاس شدہ رول ہے، اس کے مطابق تنظیم سول ڈیفینس آرگنائزیشن کام کر رہی ہے۔ شہری سطح پہ ڈپٹی کمشنر اس کا کنٹرولر ہوتا ہے، اور اس کا ایک دفتر ہوتا ہے ہر تقریباً شہر میں، جس میں سرکاری طور پہ آپ کا سول ڈیفینس آفیسر موجود ہوتا ہے، انسٹرکٹر حضرات جینٹس اور لیڈیز دونوں موجود ہوتے ہیں، جو مختلف اداروں میں بھی جا کے انہیں ٹریننگ دیتے ہیں، اسکولوں میں بھی اور آفیسز میں بھی، اور مختلف جگہوں پہ جا کے اس کی ٹریننگ جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور اس کے لیے ہماری آلریڈی ایکسرسائز بھی ہوتی ہیں، اور وہ ٹریننگ کے بعد وہ ایکسرسائز جو ہے وہ پریکٹس بھی جو ہے وہ ایک کی جاتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ کا ماحول بن جاتا ہے تو اس میں ہمارے جو شہری ہیں وہ کس طریقے سے اس کو فیس کریں گے، اور یہ رضاکار جو ہے ان کا کردار کیا ہوگا۔ اس وقت راولپنڈی میں
سول ڈیفنس آرگنائزیشن کی 56 پوسٹیں ہیں، 56 پوسٹیں ہیں، جس میں تقریباً رضاکار جو ہے عام طور پہ جو ہے 10-15 کے قریب موجود ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے کہ بارڈر پہ کشیدگی ہوتی ہے تو کمپین چلائی جاتی ہے، جو رضاکار ہمارے انسٹرکٹر جو ہے تیار کرتے ہیں یا ہم ان کے تیاری میں ان کی مدد کرتے ہیں شہری لوگ، تو وہ تقریباً 80 سے 85 تک جو ہے رضاکار وہاں سے ہمارے جو ہے تیار ہر علاقے سے نکل آتے ہیں، اور وہ اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے گلی محلوں کی حفاظت کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں۔ تو سول ڈیفنس اصل میں مین چیز یہی ہے کہ بنا تو جنگی حالات کے لیے، لیکن ہمارے ہاں مختلف ایسے انسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، جیسے کوئی بلڈنگ کلیپس ہو گئی بارشوں کی وجہ سے، پرانی بسیدہ بلڈنگ، یا کوئی دھماکہ ہو گیا، کوئی تقریب کاری کا ایسا عنصر آ گیا، یا کوئی قدرتی آفات جیسے فلڈ وغیرہ آ جاتا ہے یا زلزلہ آ جاتا ہے، تو اس میں بھی ہمارے رضاکار اپنے کام جو ہے بخوبی انجام دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ راولپنڈی کی جو تنظیم ہے وہ اپنا کام خوب اچھی طرح سے جانتی ہے اور وہ ہر ہمہ وقت تیار رہتی ہے، اور یہ راولپنڈی کے لوگوں کو پتہ ہے۔ ابھی بھی دیکھیں ایک ڈیوٹی جو ہے رضاکاروں نے دی ہے، آٹا جو ہمارا اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا، اس انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ہمارے رضاکاروں نے بھی اس کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا، اور کوئی بھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا شہر کو، کوئی بھی ایسی انجری یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا ہو، یا کوئی جیسے دوسرے شہروں میں کچھ چھوٹی موٹی مس ہیپ ہوئے بھی ہیں، لیکن راولپنڈی میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اور پچھلے دنوں رضاکاروں کو ڈی سی صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب نے سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی دیے ہیں، اور ان کو سراہا بھی ہے کہ آپ کی خدمات جو ہے ہمیشہ کی طرح سے اس ڈیوٹی میں بھی بڑی اچھی رہی ہیں۔ جی بھائی، بہت شکریہ سر۔